آپ کو بتائیں کہ امریکہ کے نائب صدر نے امریکی ٹی وی کو ایک انٹرویو دیا ہے۔ اس حوالے سے اینکر پرسن رخشان میر ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر لائن پر موجود ہیں۔ رخشان، ایک ایسے وقت میں جب پاکستان اور بھارت کے مابین شدید تناؤ کا ماحول ہے، اس وقت میں نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کا ایک بیان آیا ہے، اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، بھارت کی جانب سے جب رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ کیا گیا تو فوری بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا جس میں انہوں نے اس حملے کو شرمناک قرار دیا، اور پھر بھارت کے رافیل طیاروں کا تباہ ہونا، بھارتی فوجیوں کا اپنی چیک پوسٹیں چھوڑ کر دوڑ لگانا، بھارت کا ایئر ڈیفنس سسٹم مکمل طور پر ناکام ہونا، یہ تمام تر جو معاملات گزشتہ چند گھنٹوں میں بھارت کے ساتھ پیش آئے ہیں، یہ دنیا بھر میں اس کے لیے خفت اور ناموشی کا باعث بن رہے ہیں۔ اور اسی خفت سے نمٹنے کے لیے بھارت کبھی فیک نیوز چلاتا ہے اور کبھی امریکہ میں رابطہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید امریکہ جو ہے وہ بھارت کی اس معاملے میں کچھ حمایت کرے یا پاکستان کے خلاف کوئی بیان دے، کوئی سٹیٹمنٹ دے، اور بھارت کے لیے جو ہے وہ کچھ فیس سیونگ بن جائے۔ ابھی کچھ دیر پہلے رابطہ ہوا ہے بھارتی وزیر خارجہ کا، انہوں نے اپنے امریکی ہم منصب کو ٹیلی فون کیا اور اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی جانب سے کچھ ریکویسٹ کی گئی کہ اس سارے کے سارے معاملے میں مداخلت کی جائے، بھارت کی کچھ مدد کی جائے، لیکن امریکہ کی جانب سے بھارت کو جو ہے وہ صاف جواب دیا گیا ہے۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے امریکی ٹی وی کو ابھی انٹرویو دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ ایسی جنگ میں مداخلت نہیں کرے گا جس سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ بھی کہا کہ بھارت نے حملہ کیا ہے، پاکستان نے جواب دیا ہے، دونوں ممالک کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے، پاک بھارت جنگ ایٹمی نہیں بننی چاہیے، اگر ایسا ہوا تو بہت زیادہ نقصان ہوگا، اس تنازع کو حل ہونا چاہیے، اس تنازع پر ہمیں تشویش ہے، اور اس طرح سے انہوں نے یہ تمام تر جو ہے ابھی انٹرویو میں سٹیٹمنٹ دیا ہے امریکی نائب صدر نے۔ لیکن اب دیکھیں کہ امریکی صدر کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے جو حملے کے فوراً بعد دیا گیا، وہ تو بھارت کے منہ پر ایک تماچا ہے جس میں ان کے حملے کو شرمناک قرار دیا گیا ہے۔ آج جو ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے اس کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز دی ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے امریکی وزیر خارجہ مارکوبیو کو ٹیلی فون کیا ہے اور اس میں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس معاملے پر کچھ نظر ثانی کی جائے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ خطے میں جو کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے، اور پاک بھارت براہ راست مذاکرات کی حمایت تو کی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ امریکہ کی پشت پناہی سے، بھارت کی پشت پناہی سے امریکہ نے جواب دے دیا ہے اور ایسا کرنے سے انکار کیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے، اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں وہ یہ واضح کر چکے ہیں کہ معصوم شہریوں کے ناحق خون کے آخری قطرے تک جو ہے آخری قطرے تک اس کا جو ہے وہ مکمل حساب لیا جائے گا، اور کسی طور بھی پاکستان کی جو فوج ہے، جو پاکستان کی حکومت ہے، جو پاکستان کی عوام ہے، وہ اپنے نہتے شہریوں کے خون کو بھولنے والی نہیں ہے، اور ہر محاذ پر بھارتی فوجیوں کو جو ہے وہ سبق سکھایا جائے گا، اور بھارت جو ہے وہ یاد رکھے گا کہ 2025 میں اس نے کسی خود مختار اور ایک آزاد ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی غرض سے اپنے ناپاک ارادے ظاہر کیے تھے۔ اب انڈین میڈیا کے پاس اور جو انڈین گورنمنٹ ہے اور انڈین آرمی ہے ان کے پاس صرف اور صرف فیک نیوز کا سہارا موجود ہے۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مقبوضہ کشمیر پر اٹیک کر دیا ہے، کبھی اس حوالے سے جھوٹی خبریں چلائی جاتی ہیں، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ بھارت کے 15 مقامات پر پاکستان نے حملہ کر دیا ہے۔ اس حوالے سے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا ہے کہ جب پاکستان حملہ کرے گا تو انڈین میڈیا کو چیخنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دنیا خود دیکھے گی کہ پاکستان نے اٹیک کیا ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں گے اس سارے معاملے میں جو صورتحال بنی ہے، جو بھارت کی خفت اور ناموشی ہوئی ہے، جو بھارت کے لڑاکا طیاروں کی ڈیمیج ہونے کی اور تباہ ہونے کی جو فوٹیجز ہیں، جو ویژولز ہیں، اس نے پاکستان کے ڈیفنس سسٹم کو، پاک فضائیہ کو اور پاک فوج کو دنیا کے سامنے سرخرو کیا ہے، اور یہ بات جو ہم کرتے ہیں کہ یہ خطے کی مضبوط ترین فوج ہے، اس بات کو یقینی بنا دیا گیا ہے۔
جو فرانسیسی اخبار ہے اس نے آج ایک آرٹیکل شائع کیا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو رافیل طیاروں کا تباہ ہونا ہے یہ رافیل طیاروں کی کمزوری نہیں ہے بلکہ بھارتی فضائیہ کے لیے ایک ایسی شرمندگی اور لیک آف ٹریننگ ہے، لیک آف پروفیشنلزم ہے جس نے فرانس اور فرانسیسی کمپنی کی بدنامی کا جو ہے وہ بھی ذریعہ اپنے آپ کو بنایا ہے۔ فرانسیسی اخبار کے مطابق بھارت نے اپنی فضائیہ کی استعداد بڑھانے کے لیے 2016 میں 36 رافیل طیارے تقریباً 8 ارب یورو میں خریدے تھے اور دسمبر 2024 میں بھارت کی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں بھارتی فضائیہ کے تکنیکی مسائل اور تربیت پر سوالات یہ کہہ کر اٹھائے گئے تھے کہ اتنے بھاری رقم سے جو رافیل طیارے خریدے ہیں ان کو اڑانے اور ان کو مینج اور چلانے کی صلاحیت بھارتی ایئر فورس کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے جو ان کی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ تھی اس کے بھی اس وقت بھارت میں چرچے ہیں اور یہ تمام تر جو انفارمیشن ہے یہ امریکہ تک بھی جا پہنچی ہے اور امریکہ اس ساری کی ساری صورتحال کو بخوبی جانتا ہے۔ دنیا کو یہ معلوم ہے کہ 22 اپریل کو ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا اور پاکستان پر اس کا ملبہ ڈالنے کے بعد 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب کو جو ہے وہ پاکستان پر اٹیک کر دیا گیا اور پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک انتہائی بزدلانہ طریقے سے جو ہے رات کے اندھیرے میں کارروائی کی گئی۔ جی بہت شکریہ رخشان میر۔